لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ یہ سورہ عنکبوت کی آیت ہے، 3 آیتیں ہیں یہ۔ نیک عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا اجر ہے، نعم اجر العاملین، عاملین عمل کرنے والوں کو، جو نیک عمل کرنے والے ہیں ان کا کیا ہی اچھا اجر ہے۔ الذین صبروا، یہ کون لوگ ہیں نیک اعمال کرنے والے؟ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، 2 صفات بیان کی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مصیبتوں پر صبر کیا، یہ مصیبتوں پر تو اسے جنہوں نے صبر کیا۔ نیک اعمال کے ساتھ اگر پچھلی آیت کے ساتھ اس کو جوڑا جائے کہ جیسا کہ اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ الذین، یہ وہ لوگ ہیں یعنی عمل کرنے والے جن کا بدلہ بڑا زبردست ہے اللہ کے ہاں، بڑا اچھا بدلہ ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو صبر کرنے والے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر توکل کرنے والے ہیں، بھروسہ کرنے والے ہیں۔ وہ آگے حضرت نے لکھا ہے کہ یعنی ہر تنگی میں روزی کی طرف سے ہو یا کسی اور بات کی وجہ سے ہو، اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، توکل کرتے ہیں۔ تو توکل کیا ہے؟ توکل یہ نہیں ہے کہ انسان کرے کچھ نہ اور ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھ جائے اور کہے کہ بس اللہ تعالیٰ ہی روزی دے گا۔ جانور کا گھٹنا باندھ کر توکل کرنا، تجارت کرنی ہے، ملازمت کی کوشش کرنی ہے اور پھر توکل کرنا ہے کہ روزی تو اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی مجھے پالتا ہے۔ روزی نہ تو میری ملازمت سے آتی ہے، نہ تجارت سے آتی ہے، نہ کھیتی باڑی سے آتی ہے، میں تو مکلف ہوں اس کا کہ میں کچھ ہاتھ پاؤں ماروں گا۔ وہ اجملو فی طلب میں بھی اجمال اختیار کرنا، اچھا طریقہ اختیار کرنا اور اختصار اختیار کرنا، اس کے اندر اپنے آپ کو کھپا دینا کہ بس جیسے کہ اسی مقصد کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں، صبح سے لے کے رات تک، اس کو پسند نہیں فرمایا دنیا کے لیے لگے ہی رہنا کہ دین کے لیے وقت ہی نہ ملے، جی فرصت ہی نہیں ملتی، یہ بھی توکل نہیں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یا کون سے بزرگ یا مجھے اتنا یاد نہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص گھر کو 2 تالے لگاتا ہے، کہیں جاتا ہے نا، گھر کو 2 تالے لگاتا ہے، یہ متوکل نہیں ہے۔ ایک تالا لگاتا ہے اور اللہ پہ توکل کرتا ہے، یہ ہے تو متوکل۔ وہ ایک اور بات فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک تالا لگاتا ہے اور پڑوسی کو بھی کہہ کے جاتا ہے کہ جی خیال رکھنا، فرمایا یہ متوکل نہیں ہے، توکل کرنے والا نہیں ہے۔ توکل کرنے والا وہ ہے جو بس اسباب کے درجے میں اجمال کو اختیار کرے اور پھر اللہ پر بھروسہ کرے۔ کئی تالوں کے اندر چیز سنبھال کے رکھی جا رہی ہے، یہ توکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں جو لوگ، آگے نا اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست بات فرمائی ہے، آگے اللہ تعالیٰ نے توکل کی بات فرمائی ہے، صبر کی بات اپنی جگہ پہ ہے، 2 صفات اللہ نے بیان فرمائی ہیں یہاں، بڑا اچھا اجر ہے ان کے لیے جنت میں جو کچھ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نا۔ بعض انعامات اللہ نے جنت میں ایسے رکھے ہوئے ہیں کہ جو صابرین کے لیے مخصوص ہیں۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، یہ دلیل ہے اس کی، سلامتی ہو ان لوگوں پر جنہوں نے صبر کیا، ان کے لیے جنت میں بہترین مقام اور ٹھکانہ ہے۔ خاص جنت کے مقامات ایسے ہیں کہ جو صابرین کو ہی اللہ عطا فرمائے گا۔ تو میں تھوڑی سی صبر پہ پہلے بات کر لوں، پھر میں توکل پہ آگے بھی پڑھوں گا، تھوڑا فائدہ لکھا حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے۔ کسی کے اوپر اللہ تعالیٰ شانہ کسی کوئی چھوٹی موٹی تکلیف ڈال دیتا ہے نا، یہ اس کی بہت بڑی رحمت ہوتی ہے، نہیں سمجھتے ہم۔ تکلیف مانگنی نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ سے، بڑی تکلیف تو ہوتی ہے، وہ اس میں خطرہ ہوتا ہے انسان کے اعمال بھی چھوٹ جائیں، کہیں ایسے اعمال نہ چھوٹ جائیں جو فرض ہیں اور جو تکلیف میں بھی معاف نہیں ہیں، مثلا نماز، بیماری میں نماز معاف نہیں ہے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھے، لیکن مشکل کتنا ہوتا ہے کہ بخار ہو جائے تو اٹھ کر واش روم جانا مشکل ہوتا ہے، مسجد آنا تو اور بھی مشکل، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر اشارے سے پڑھے۔ لیکن اشارے سے کیسے پڑھی جاتی نماز، یہ بھی علماء سے پوچھ لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے۔ اشارے کا مطلب یہ آنکھ کا اشارہ نہیں ہوتا، جسم کا اشارہ ہوتا ہے۔ جیسے کرسی پہ جو نماز پڑھتے ہیں نا، یہ اشارے سے پڑھتے ہیں، رکوع تھوڑا سا کر لیا، تھوڑی سی کمر جھکا لی اور پھر سجدے میں اس سے زیادہ جھکا لی، یہ اشارہ ہے۔ لیٹ کے پڑھنا کیسے ہوتا ہے کہ چارپائی
کو گھما دیتے ہیں، قبلے کی طرف ٹانگیں کر دیتے ہیں، سرہانہ اوپر کر دیتے ہیں، قبلے کی طرف رخ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ جتنی اس میں ہمت ہوتی ہے اتنی اشارے کے ساتھ وہ نماز پڑھتا ہے۔ تو بیماری زیادہ ہو جائے، اٹھا نہ جا سکے، تو یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی آزمائش میں نہ ڈالے۔ چھوٹی موٹی تکلیفیں آتی رہتی ہیں، اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ آتے ہیں میرے پاس اور میسج بھی آتے ہیں، فون بھی کرتے ہیں، تھوڑا سا سر میں درد ہوتا ہے تو وہ میسج کر دیتے ہیں۔ خواتین جو ہے نا، وہ ذرا سا سر میں درد ہو گیا جی، سارا دن ہو گیا سر میں درد ٹھیک نہیں ہو رہا، مجھے میسج کر دیتی ہیں عورتیں۔ تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، صبر نہیں ہوتا۔ کیفیت، روحانی کیفیت تو بتائیں آپ، ٹھیک ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کیفیت کا کیا مطلب ہے؟ اعمال میں دل نہیں لگ رہا، یہ کیفیت ہے۔ میں سوال کرتا ہوں، اعمال چھوٹے تو نہیں؟ اگر چھوٹ گئے تو یہ اپنے اوپر ظلم ہے، یہ کیفیت نہیں ہے، کسی گناہ کی نوست ہے۔ اعمال چھوٹنے نہیں چاہیے، دل لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا، یہ کیفیت ہے۔ دل نہیں لگ رہا تو انقباض کی کیفیت ہو سکتی ہے، شیخ کو بتانا چاہیے۔ شیخ طریقہ بتائے گا کوئی، یا توجہ کرے گا، وہ اس کیفیت سے نکل جائے گا۔ کل کی بات ہے، میں وہ ہماری مسجد کے ناظم ہیں جو شیخ صاحب، شیخ فیاض صاحب، ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے، مجھے انہوں نے اپنی کیفیت بتائی کہ ساری رات نیند نہیں آئی اور میری ایسی گھبراہٹ کی کیفیت ہو رہی ہے۔ بیٹھے تھے، نماز کا وقت 2 منٹ رہتے تھے نماز میں پرسوں ترسوں سے جو ہے نا وہ پریشان ہوں اور سمجھ نہیں آ رہی مجھے، نہ نیند آتی رات کو، نہ گھبراہٹ سی ہو رہی۔ یہ مجھے کیفیت بتا رہے تھے، بالکل ہلکی سی آواز سے ساتھ بیٹھے، میں کیفیت سن رہا تھا اور میں نے توجہ کر دی۔ آج مجھے کہتے ہیں کہ ظہر میں کہ میں جب آپ کو بتا رہا تھا نا، بات میری ختم ہوئی تھی تو میری وہ کیفیت بھی ختم ہو گئی تھی، اسی وقت کہتا میں ٹھیک ہو گیا تھا۔ اس کو کہتے ہیں کیفیت بتانا اور شیخ کا کام۔ میں نے کہا کہ آپ بات کر رہے تھے اور میں توجہ دے رہا تھا آپ پہ، اللہ نے مہربانی کر دی۔ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کی مہربانی ہے، اپنا کمال نہیں ہے۔ وہ اللہ تو اپنے نبی کو فرماتا، ہم چاہیں تو وہ وہی ہم نے کیا ہم واپس لے لیں، ہم کس کھیت کی مولی ہیں۔ تو ہلکا پھلکا جو سر میں درد ہو جاتا ہے، وہ بھائی صبر کسے کہتے ہیں؟ پھر جو سر درد میں اور معمولی تکلیف میں انسان جیسا بھی ٹوٹا پھوٹا عمل کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بڑا پیارا لگتا ہے یہ بندہ، اور اس کے اعمال پہ اتنا اجر دے گا اللہ۔ یہ جو آیت فرمائی اللہ نے، وَنِعْمَ الْأَجْرُ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ صَابِرُونَ، صبر کرنے والوں کے لیے اللہ نے آگے بات فرمائی ہے۔ پھر صبر کا برداشت، صبر، اسی تکلیف میں لگے رہنا، کوشش کرتے رہنا، عبادت بھی، دین کا کام بھی۔ بھائی عبداللطیف صاحب تھے تبلیغ میں نا، بھائی عبدالوہاب، بھائی عبداللطیف، وہ ساروں کو بھائی کہتے ہیں، لاہور کے تھے بھائی عبداللطیف صاحب، رائمنڈ میں مقیم تھے۔ وہ اکثر ایک واقعہ سنایا کرتے تھے حضرت سلطان جی رحمۃ اللہ علیہ کا، سلطان نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، وہ سنایا کرتے۔ ہم نے ان سے سنا ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ، اور بڑا اچھا انداز تھا ان کا بیان کرنے کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں۔ بزرگوں کے حالات اسی طرح ہی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ شانوں کے ساتھ عجیب ان کا تعلق ہوتا ہے۔ کبھی تو جو ہے روزی کی فراوانی ہے اور کبھی فاقے ہیں، حالات چلتے رہتے ہیں اسی طرح کے، اونچ نیچ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، وہ اس پہ صبر کرتے رہتے ہیں۔ تو وہ فاقے چل رہے ہیں، تو بیگم بھی ساتھ ہی جو ہے وہ برداشت کر رہی ہے، صبر کر رہی ہے۔ ایک دن انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھ میرے تو ایسے ہی حالات ہیں، اور میری ذمہ داری ہے کہ تیری رزق کا کھانے پینے کا بندوبست کروں، میرے پاس ہوتا کوئی نہیں ہے، کچھ ہے نہیں، تو اگر چاہے تو علیحدگی اختیار کر لے، کسی کھاتے پیتے سے جا کے تو شادی کر لے، اس تکلیف سے تو نکل جائے گی۔ وہ بھی اللہ والی تھی۔ اس نے کہا اچھا اگر تیرا یہ ارادہ ہے نا تو مجھے کوئی اللہ والا بتا دے جو کھاتا پیتا بھی ہو اور اللہ والا بھی ہو۔ انہوں نے کہا کہ اچھا سلطان جی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ تو بڑا لنگر چلتا ہے ان کا، ان سے بات کروں میں؟ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے وہ کہنے لگی کہ وہ سلطان جی وہ کہ اللہ والے ہیں، وہ تو ہٹے کٹے ہیں اور ہر وقت لنگر چلتا رہتا ہے۔ انہوں نے جا کے نا حضرت سلطان جی کو بتا دیا کہ ایسے ایسے کہہ رہی میری بیوی۔ فرمایا اچھا اس کو بلاؤ اور ہم بات کرنا چاہتے ہیں اس سے۔ بلایا، پردے میں بٹھایا تو پوچھا کہ اللہ والوں کی کیا صفات ہوتی ہیں جو آپ کے نزدیک اللہ والا ہوتا ہے؟
وہ کہنے لگی کہ اللہ والوں میں 3 صفات ہوتی ہیں، جس میں وہ 3 صفات ہوں وہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ کہ کون کون سی؟ ایک صفت تو یہ ہوتی ہے کہ وہ حلال کھاتے ہیں، خود محنت کر کے کماتے ہیں۔ آپ کے ہاں تو یہ لنگر چلتا ہے، دیکھو آپ حلال حرام کی تمیز ہی نہیں کرتے، اور جو آتا ہے لنگر میں دیتا ہے اور چلتا لنگر۔ دوسری صفت کیا ہے؟ دوسری صفت یہ ہوتی ہے کہ اللہ والوں کو نہ کوئی تکلیف ہوتی ہے جسمانی، جس کو وہ ساری زندگی برداشت صبر کرتے رہتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں آپ ہٹے کٹے ہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں۔ اور تیسری صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں اور لوگ ان پر طعن و تشنیع اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اور وہ اس پہ صبر کرتے ہیں، وہ پھر بھی تبلیغ کرتے رہتے ہیں۔ یہ تینوں صفات میں آپ کے اندر نہیں دیکھتی۔ سلطان جی نے فرمایا، اپنے غلام کو خادم کو بلایا اور فرمایا کہ دیکھو یہ جو لنگر ہے نا، یہ لنگر سب یہ لوگ کھاتے ہیں، ہم نہیں کھاتے، میں اور یہ میرا خادم۔ ایک دن یہ جنگل جاتا ہے، لکڑیاں کاٹ کے لاتا ہے، ایک دن میں جاتا ہوں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاتا ہوں اور بیچتے ہیں، اور اس کمائی سے ہم کھاتے ہیں، میں اور میرا خادم۔ اچھا جی، ایک ہو گئی کلیئر۔ دوسری فرماتے ہیں کہ ایک مجھے ایسی تکلیف ہے میں نے آج تک کسی کو نہیں بتائی، میری کمر کے اوپر پھوڑا نکلا ہوا ہے اتنے سالوں سے، میں سیدھا لیٹ نہیں سکتا، میں اس کو برداشت کرتا ہوں، صبر کرتا ہوں۔ اور تیسری چیز جو ہے، شام کو میرے پیچھے آ جانا، شام کا وقت ہوا، حضرت ایک طرف نکل گئے ایک گاؤں کی طرف، کچھ ایک دیہات میں گئے، وہاں ایک درخت کے نیچے کچھ لوگ چارپائی پہ بیٹھے ہوئے تھے، حقہ چل رہا تھا۔ یہ جب قریب گئے تو انہوں نے کہ آپس میں کہنا شروع کر دیا، وہ آ گیا وہ مسٹنڈا، وہ آ گیا فلانا، وہ آ گیا فلانا، اس طرح کی باتیں کرنی شروع کر دی۔ اور یہ گئے اور انہوں نے جا کے ان سے دین کی بات کرنی شروع کر دی، ان کی باتوں کی پرواہ کوئی نہیں، کہ 3 صفات اس اللہ والے کی بیوی نے بیان کی کہ اللہ والے میں یہ 3 صفات ہوتی ہیں۔ صبر کرتے رہتے ہیں، صبر کرتے رہتے ہیں، چھوٹی موٹی تکلیف ہوتی ہے اس کو برداشت کر لیں، خود دم کر لیں، پانی پہ دم کر کے پی لیں، اور پیناڈول کھا لیں۔ پیناڈول ہر وقت نہیں کھانی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ بغیر پیناڈول کے آرام آ جائے سر پہ۔ اگر بے آرامی کی وجہ سے ہے تو آرام کر لیں، گرمی کی وجہ سے تو ٹھنڈا پانی سر میں ڈال لیں، تو کر لیں ہیلے بانے۔ بالکل سر کا درد بھی شیخ کو بتانا ہے کہ وہ توجہ کر کے، وہ تمہارے اوپر توجہ کر کے تمہارے سر کا درد ختم کر دے اور خود اپنے سر میں درد کروا لے۔ یہ صبر جو کرتا رہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ شان روحانی طور پہ بہت مضبوط کر دیتا ہے۔ نہیں لوگ سمجھتے کہ صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیسی روحانی طاقت عطا فرما دیتے ہیں۔ اب سنیں یہ بات، اب آئے دوبارہ سنیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آگے توکل کے بارے میں کیا فرمایا۔ کیا میں نے کہا، ڈبل ٹرپل تالے موٹر سائیکل کو لگا کے ہم کہتے ہیں ہم متوکل ہیں، لاک لگائیں بس، اگر میں لاک خراب ہو گیا اس کو ٹھیک کرا لیں۔ چور جو ہے نا، ان کے پاس ماسٹر کی ہوتی ہے، وہ آپ کا وائر لاک بھی کھول لے گا، اور وہ اوپر والا اور نیچے والا ہینڈل والا لاک وہ تو بڑے آرام سے کھل جاتے ہیں، دوسری چابیوں سے بھی کھل جاتے ہیں۔ وائر لاک بھی 1 منٹ سے پہلے کاٹ بھی لے گا وہ، اور 1 منٹ سے پہلے کھول بھی لے گا وہ، ماسٹر کی ان لوگوں کے پاس ہوتی ہے۔ توکل کرو، لاک لگاؤ اس کو، اللہ پہ بھروسہ کرو۔ آگے فرمایا دیکھنا نہیں، نعم اجر العاملین، کیا یہ اچھا ٹھکانہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ الذین صبروا، یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ آگے وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللہ یرزقها وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اچھا کیا مطلب؟ بہت سے جانور ایسے ہیں جو اپنی روزی اٹھا کر نہیں رکھتے، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، وہ اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے۔ اللہ یرزقها وَإِيَّاكُمْ، یہ اللہ ہے جو ان کو اور تمہیں رزق دیتا ہے۔ یہ بھروسہ کرنے والوں کے لیے بات فرمائی جا رہی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ بہت سے جانور ایسے ہیں جو اپنی روزی اٹھا کر نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ ہی ان کو روزی دیتا ہے، اور وہی تم کو بھی روزی دیتا ہے۔ وہ ہر مانگنے والے کی بات کو سننے والا ہے، اور ہر شخص کے حال کو جاننے والا ہے۔ اسی سے مانگو، وہ تمہاری حالت سے بخوبی واقف ہے، جتنا مناسب سمجھے گا عطا کرے گا۔ جانور صبح کو نکلتے ہیں نا، اور خالی پیٹ نکلتے ہیں اور بھرے پیٹ واپس آتے ہیں، اور وہ جمع کر کے نہیں رکھتے، اور ہم جمع کر کے رکھتے ہیں۔ جب تم اللہ پہ توکل کرو گے تو
تو اللہ تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے. لیکن ہمارا حال وہ ہے، وہ ایک کیڑا ہوتا ہے، وہ جمع کرتا رہتا ہے کھانے پینے کی چیزیں جمع کرتا رہتا ہے. اپنے وزن سے نا وہ 10 گنا بڑا، اتنا بڑا نا گولا بنا لیتا ہے. پھر اس کو گھسیٹ کے لے جاتا ہے اپنے سوراخ میں. جب سوراخ میں جاتا ہے نا تو وہ جو اس نے جمع کیا ہوتا ہے وہ اتنا بڑا ہوتا ہے، سوراخ چھوٹا ہوتا ہے. اندر جاتا ہے پھر باہر آتا ہے، پھر اس کو پکڑ کے گھسیٹ کے اندر لے جانے کی کوشش کرتا ہے، خود اندر چلا جاتا ہے اور وہ باہر رہ جاتا ہے اس کا سارا رزق. ہماری مثال نا اسی کیڑے جیسی ہے، جمع کرتے رہتے ہیں اور خود قبر کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں اور سارا مال باہر چھوڑ جاتے ہیں، ساتھ لے جا نہیں سکتے. شہد کی مکھی سمجھدار ہے، وہ ایک قطرہ لاتی ہے، اس کو شہد کے چھتے میں لا کے جمع کر دیتی ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے وہ شہد بن جاتا ہے. عقل مند انسان وہ ہے شہد کی مکھی کی طرح، اعمال اپنے آخرت میں جمع کر لے، اعمال جمع کرتا جائے، وہاں جمع کرتا جائے، قبر کے صندوق میں جمع کرتا جائے، شہد بن جائے گا. شہد ویسے بناتی تو اپنے لیے ہے، کھاتے ہمیں، خود بھی کھاتی ہے، وہ دوسروں کو بھی صحت یاب کرواتی ہے. مومن بندہ جو ہے وہ خود بھی اپنے لیے اعمال جمع کرتا ہے اور دوسروں کو بھی نیکی پر آمادہ کر کے اس کے لیے بھی شہد کا بندوبست کرتا ہے.